محمل آپ کی جانب آتے ہیں، آپ کو جو صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ناراض دکھائی دیے، انہوں نے کہا آج سب کو میں نے کہا تھا کہ عدالت کے باہر آنا ہے، کوئی نہیں آیا، کہاں ہیں وہ لوگ سارے؟ ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست لگانی تھی. تو اندر مشکلات ہیں یا باہر والے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں وجی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر ڈویژنز ہوں اور اس طرح کی یعنی انٹرنل ڈویژنز ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں، پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کے اوپر جو ملک کے اندر ان کے اوپر ہیں مشکلات، تو ان کے لیے کوئی سیاسی سپیس بھی نہ بنے یا سیاسی سپیس ان کے لیے کم رہے، اس چیز کا بینیفٹ ان ولاگرز کو جاتا ہے. ان کی تو آپ کہہ لیں کہ ان کی دکان ہی اس چیز کے اوپر چلتی ہے. جب پی ٹی آئی کو اگر سیاسی سپیس ملی، یہاں پر مصالحت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مصالحت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے گی، سیاست کرنے کی ان کو سپیس ملے گی. یا پھر اگر ایونچولی وہ عمران خان صاحب کی رسائی اور پھر ان کی رہائی تک جب اگر وہ بات چلے گی، تو یہ جو پی ٹی آئی کی ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی کامیابی ہوگی، یہ ان ولاگرز کی شکست ہوگی. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ بالکل پاکستان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں اور سینسرشپ بھی ہے، لیکن پاکستان میں رہ کر جو صحافی جو ہے، جو لوگ صحافت کر رہے ہیں، جو حکومت اور ریاست پر اس سب کے باوجود جو ہے وہ ان سے سخت سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی کرتے ہیں. یہاں پر سہیل صاحب بیٹھے ہیں، صافی صاحب بیٹھے ہیں، اعزاز بیٹھے ہیں، یہ لوگ روز اس چیز کے اوپر جب بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ اٹیک یہ ولاگرز کس پہ کرتے ہیں؟ انہی صحافیوں پر کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے ملک چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ ہم تو وہاں بول نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو obviously لوگ کویسچن کریں گے کہ جو لوگ ادھر بیٹھے بول رہے ہیں وہ کیا، تو ان پر انہوں نے ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کے اوپر انہوں نے الزام لگانا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ تو بکاؤ ہیں، تو بکے ہوئے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا، اور یہ خالی چیز وہ یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کے اوپر کرتے ہیں، وہ اپنی قیادت یعنی پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر بھی جو لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں مصالحت کی، یا کوئی جو سیاسی سپیس کی بات کرتے ہیں، یا کوئی ذرا بہتری کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان پر بھی سیم الزام لگاتے ہیں. یعنی کہ کسی کا انٹرویو چل جائے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، کسی کو ٹاک شو کے اندر سپیس پی ٹی آئی والوں کو مل جائے، تو وہ اس کے اوپر سوال. آج فیض افریدی صاحب کے انٹرویو چل رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک منیر صاحب والے کا جو ہے حوالہ دیا، تو جب وہ ٹی وی کے اوپر چلیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ لوگ obviously چیف منسٹر کو سننا چاہیں گے کہ وہ کہتے کہ، لیکن یہ ان لوگوں کے آپ ویلاگ بھی سن لیجئے گا کہ پھر یہ چیف منسٹر صاحب کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، یا ان کو کہیں گے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یا ان کو اس طرح پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آلریڈی ہو بھی رہی ہیں اس طرح کی جو ہے باتیں جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے. تو ان کو جیسے میں نے کہا نا جی، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی میں ڈویژن ہو، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کوئی سیاسی سپیس ملے، اور جو سوال کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ اٹیک کرنے پر لگا دیں گے. تو ان لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب تک obviously اگر خان صاحب اندر رہتے ہیں تو پھر تب تک تو لوگ ان کو سنیں گے، لیکن جس دن خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ان کو کون سنے گا؟ پھر تو obviously پھر خان صاحب کی بات سنی جائے گی یا وہ ہوگا. تو ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے obviously اس کے اندر مالی مفائد بھی ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، ان کی ریلیونس بھی ہے. تو ان کو کیا پرواہ کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے کیا ہے، یا عمران خان صاحب کے لیے جو ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس طرح کی چیز. تو obviously مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ obviously نقصان پہنچا رہے ہیں اس پوری چیز. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جس انٹرویو کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج رات 8 بجے پروگرام کیپٹل ٹاک میں نشر کیا جائے گا. حامد میر صاحب نے ان کا خصوصی انٹرویو لیا ہے، تو آپ پورا انٹرویو ملاحظہ کر سکیں گے.